تو اور یقیناً اللہ کے اوپر بھروسہ صرف اس ٹائم پاکستان میں اگر کسی جماعت کا ہے تو وہ ہے الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ علامہ سعد رضوی صاحب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان فوت ہو گئے ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اور پوری قوم یہی کہہ رہی ہے کہ اس محسن کے زندہ ہوتی ہوئی اس کی کوئی قدر نہیں تھی، لیکن جب آدمی ہمارا ہیرو فوت ہو جاتے ہیں تو پھر بعد میں لوگ ان کو یاد کرتا ہے۔ لیکن یہ شکوہ الحمدللہ ہمارے اوپر نہیں آتا ہے، کیونکہ بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ذکر کرتے تھے اور اس کے ہاتھ چومتے تھے اور اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کا اظہار ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے خود اپنے ایک انٹرویو میں کیا تھا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تحریک لبیک کی حکومت آئے گی تو یہ ہمارا صدر ہوگا۔ تو اس لیے جو تحریک لبیک کو سپورٹ کرنے والے ہیں، بابا خادم حسین رضوی صاحب کو سپورٹ کرنے والے ہیں، تو ان کے اوپر تو یہ شکوہ نہیں آتا ہے، لیکن پوری پاکستان کی قوم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قدر نہیں کی۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ عمران خان صاحب نے پھر سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ پھر عوام کو بیوقوف بنانے کی، تحریک لبیک کے ووٹر کو اور اپنے ووٹر کو یہ تسلی دینے کے لیے کہ میں سچا عاشق رسول ہوں، اس کے لیے وہ پروگرام کرے۔ کل اس کے اوپر اس نے ایک تقریر کی، یقین کر کے اس کی اس سپیچ کے اوپر ہر الفاظ کے اوپر میں ویڈیو بنا سکتا ہوں، اس کے ہر لفظ کے اوپر میں ویڈیو بنا سکتا ہوں، لیکن میں صرف 2 کلپ اس کے اندر چوائس کیا ہے، اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں گا۔ اور اس نے اپنی اس تقریر میں یہ انڈائریکٹ قوم کو بتا دیا ہے، جو سمجھنے والے ہیں ان کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، لیکن جو جہل ہیں، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، انے مقلد ہیں، تو ان کے سامنے واضح نشانیاں بھی آ جائیں نا تو وہ سیدھے رستے پہ آنے والے نہیں ہیں۔ تو اس نے اپنے سپیچ میں یہ بتا دیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور الحمدللہ اس ٹائم پاکستان میں اگر کوئی واحد جماعت ہے جو کہتی ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، تو وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ، وہ ہے علامہ سعد حسین رضوی صاحب۔ اور اس سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ وہ کلپ بھی میں آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ تو ناظرین، اس کے میں نے 2 کلپ کیے ہیں، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے اور آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ ہمارا ملک کا وزیر اعظم کیسی سوچ رکھتا ہے، اور اس نے اپنے اس سپیچ میں نظریات کھل کے عوام کو بتا دی، لیکن عوام سمجھنا نہیں چاہتی۔ سب سے پہلے آپ اس کے وہ ویڈیو ایک کلپ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ خلیفہ وقت حضرت علی ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں عدالت میں، خلیفہ وقت کیس ہار جاتا ہے، ان کا مقام دیکھیں حضرت علی کا کیا تھا، لیکن جج کہتا کہ نہیں، آپ کے بیٹے کی گواہی میں قبول نہیں کرتا۔ یہ انسانیت کا نظام تھا، سب انسان برابر تھے، یہودی کو بھی وہی انصاف مل رہا تھا ایک ملک کے سربراہ سے۔ انصاف انسان کو آزاد کر دیتا ہے، انصاف چاہیے ہوتا ہے کمزور کو، طاقتور کبھی نہیں چاہتا انصاف، وہ این آر او چاہتا ہے۔ کمزور جو ہے اس کو طاقتور سے تحفظ چاہیے، اس کے لیے انصاف چاہیے، اور جب آپ انصاف دیتے ہیں ایک معاشرے کو آزاد کر دیتے ہیں آپ۔ ایک قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے، انسان کو خوف سے آزاد کر دیا۔ یہ جو خوف ہے یہ انسان کو غلام رکھتا ہے کہ میرے رزق نہ چلی جائے، مجھے وہ کوئی طاقتور قتل نہ کر دے، مجھے ذلیل نہ کر۔ تو ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اس ویڈیو کے 2 پارٹس ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اکثر اپنی ویڈیو میں یہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے کیس ہار گئے تھے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے، یقین کر ہمارے قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اوپر عمران خان جیسا حکمران ہے جو عوام کو صرف زبانی مطمئن کیا ہوا ہے اور کام اس کے بالکل مخالف کر۔ یہ عمران خان صاحب اس وقت یہ سپیچ کر رہے تھے جس ٹائم اس کی اپنی حکومت، یعنی کہ عمران خان صاحب خود وقت کا حکمران علامہ سعد رضوی صاحب کے کیس ہار چکے ہیں۔ 3 بار عدالتی فیصلہ آ گیا ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کی غلطی نہیں ہے، اس کو رہا کر دیں، اور وقت کا جو حاکم ہے عمران خان صاحب ہار چکا ہے، اس کی حکومت ہار چکی ہے، پنجاب حکومت ہار چکی ہے، لیکن اس سے حکمران کا عمران خان صاحب کا ایک CCPO ہے، اس کو رہا نہیں کر رہا ہے، غیر قانونی طور پہ اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ 3 عدالتی فیصلے آنے کے باوجود عمران خان صاحب اس کو رہا نہیں کر رہے،
اور ان کے جو اور ایک خطاب کہاں کر رہے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بارے بتا رہے تھے اور اپنا عشق ظاہر کر رہے تھے. اور سیم اسی ٹائم لاہور میں رحمت اللہ عالمین مسجد اور لاہور کے اندر عاشقان رسول کے اوپر لاٹھی چارج ہو رہی تھی. یہ ہے ہمارے ملک کا وزیر اعظم. اگر کوئی سمجھنا نہیں چاہتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. یہ ہے وقت کا حکمران اور یہ عوام کو کیا بتا رہا ہے؟ قانون کی بات بتا رہا ہے, انصاف کی بات بتا رہا ہے, رول آف لا کی بات بتا رہا ہے. اور خود اپنے ملک کا وزیر اعظم اپنے اس سپیچ کے دوران اسی وقت اپنے ملک کے قانون, سپریم کورٹ, لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کے یہ عوام کو سپیچ دے رہا تھا, عوام کو پیغام دے رہا تھا کہ آپ کو رول آف لا کی قدر کرنی چاہیے. وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے جس میں امیر کے لیے الگ قانون ہو اور غریب کے لیے الگ قانون ہو. اور عوام اس کو سن رہی ہے اور اس کو تعریف کر رہی ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی ذات نے ہم کو ایک سچا عاشق رسول یعنی کہ حکمران دیا ہے. اس کا دوسرا پارٹ وہ کیا کہتا ہے کہ جو اللہ کے اوپر یقین کرتے ہیں پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. یہ سیدھا اور سیدھا علامہ سعد رضوی صاحب کے اوپر جاتی ہے, کیونکہ اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہوں, اور یہ ڈر کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف یا اپنے اپوزیشن والے یا اپنے مخالفین کے خلاف کنٹینر میں کھڑے ہو کے, ٹی وی پہ کھڑے ہو کے ان کے پگڑیاں اچھالنا, ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنا, اگر اس کو دلیری کہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اس کو دلیری نہیں کہتے. دلیری کہتے ہیں کہ دشمن جو امریکہ ہے, یورپی یونین ہے, فرانس ہے, اس کو حق نہیں ہے ہمارے ملک میں قانون سازی کرنے کا, ہمارے ملک میں مداخلت کرنے کا. جیسا کہ افغان طالبان نے کہا ہے کہ کسی کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ ہمارے ملک میں ہمارے قانون سازی میں وہ مداخلت کرے. اور سب سے بڑی ہماری کامیابی یہی ہے کہ ہم نے امریکہ اور یہود و نصارہ سے اپنے ملک کو پاک اور صاف کیا. لیکن ہمارا وزیر اعظم دلیری کی مثال دے رہا تھا کہ جو اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو بھول گئے ہو کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ سرعام پھانسی کے لیے میرا بھی دل کرتا ہے جو بچیوں کے ساتھ سرعام پھانسی کرتے ہیں, لیکن ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یورپی یونین نہیں بنا اس چیز کو مانتی ہے. اسی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ دل میرا بھی کرتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے, تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے, لیکن فرانس کے سفیر کو ہم نہیں نکال سکتے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے. کہاں گیا اللہ کے اوپر یقین, کہاں گیا اللہ کے اوپر بھروسہ؟ تو اور یقیناً اللہ کے اوپر بھروسہ صرف اس ٹائم پاکستان میں اگر کسی جماعت کا ہے تو وہ ہے الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ علامہ سعد رضوی صاحب کا, جس کو 6 مہینے حکومت میں جیل میں رکھ کے بھی یہ نہیں جھکا سکی, نہ خرید سکی, نہ جھکا سکی, نہ اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر سکی. ناظرین یہ ایک اور ویڈیو کلپ دیکھو جو میں اکثر ویڈیو میں کہتا رہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نون لیگ پیپل پارٹی ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہے. یہ بالکل ایک دوسرے کو ختم نہیں کرنا چاہتے, کرپشن ختم نہیں کرنا چاہتے. سب اس کا بھی عمران خان صاحب نے ویڈیو میں ذکر کیا ہے, وہ بھی سنو پھر آگے بات کرتے ہیں. اب تک ایک معاشرہ نہیں لڑتا. اب آپ یہ ایک آدمی پیسہ چوری کر کے بھاگ کے لندن بیٹھا ہے, وہ تقریریں کر رہے ہیں اور اس کے لوگ ان کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں, تو پھر چوری میں کیا بری چیز ہے؟ جب اب معاشرہ ہی نہیں اس سے لڑے گا تو گورنمنٹ کتنے کرپٹ لوگ پکڑ سکتی ہے؟ چائنا ہے آپ کے سامنے. چائنا کے اندر اس نے تقریباً 450 لوگ پچھلے 7 سالوں کے اندر کرپشن میں وزیروں کو لیول کا جیل میں ڈالا ہے, یہ جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے. تو اس طرح تو نہیں معاشرہ اوپر جا رہا. ناظرین آپ لوگوں نے سنا, یقین کر جب میں یہ عمران خان صاحب کی تقریر سن رہا تھا تو یقین مانو ناظرین کہ میں حیران بھی ہوا, پریشان بھی ہوا, ہنسی بھی میرے اوپر آئی اور اپنی بدقسمتی پہ یعنی کہ میں افسوس بھی کیا کہ یار یہ ہمارا حکمران ہے. پہلے اسی ایک 3 منٹ کا ٹوٹل 2 منٹ کا ویڈیو کلپ ہے, میں اس میں سنٹر میں کٹ کیا کیونکہ وہ کلپ لمبا ہو جائے گا, آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق. تو پہلے اپنے ملک کی وہ مثال دے رہا تھا کہ ہمارے ملک میں جو حکمران ہیں وہ پیسہ لوٹ کے باہر چلے جاتے ہیں, وہ لوٹ کے چلے جاتے ہیں. تو قوم کو اٹھنا چاہیے, قوم کو شعور آنا چاہیے, قوم ان کا احتساب کرنا چاہیے. حکومت کن کن کو پکڑے گی, حکومت کتنے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالے گی, عوام کو دکھانا چاہیے, عوام میں شعور آنا چاہیے, عوام کو لڑنا چاہیے کرپٹ لوگوں کے ساتھ. یہ اپنے ملک کی مثال دے رہے تھے کہ ہمارے ملک میں ایسا ہونا چاہیے. اور اس کی کامیاب اگزامپل کس کی بتا رہے تھے؟ چائنا کی, جہاں 400 وزیروں کو پھانسی پہ لٹکایا گیا, ان کے خلاف کرپشن کے کیس تھے, ان کے خلاف سخت کارروائی کی گئی. یہ چائنا کی مثال دے رہے تھے. اور میرے خدایا یہ کیسا حکمران ہے ہمارے اوپر. بھائی آپ نے اگر 50 وزیروں کو جیل میں ڈال کے پھانسی پہ لٹکاتا تو آپ یہ تقریر کر سکتے تھے کہ میں کتنے لوگوں کو پکڑوں, یہ تو پورا ملک ہی کرپٹ ہے.
اگر آپ نے 200 کو لٹکایا ہوتا تو پھر آپ یہ سپیچ کرتے کہ بھائی میں نے 200 کو لٹکا دیا ہے، ابھی میں کتنوں کو لٹکاؤں، سب کرپٹ ہیں، پھر عوام کو اٹھنا چاہیے۔ آپ نے تو ایک کو، جو پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا چور ہے، جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو آپ کا سب سے بڑا حریف ہے، نواز شریف، اس کو تو آپ نے ایک ہی لاہور کورٹ کے ہائی کے آرڈر سے NRO دے کے باہر بھیج دیا ہے، کسی ایک کو پکڑا ہے۔ اور مثال آپ دے رہے ہیں چائنا کی کہ انہوں نے 400 وزیروں کو پھانسی پہ لٹکایا، اور عوام جو ہے وہ کہتی ہے ماشاءاللہ عمران خان صاحب کیسی سپیچ کرتا ہے، کتنا اچھا لیڈر ہے، کتنا ایماندار لیڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کرے ہمارے حکمرانوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کرے ان کے اندھے مقلد جو سپورٹر ہیں، جو اللہ کی ذات ان کو توفیق دے کہ ان کی بات کو سمجھیں، غور کریں کہ وہ کیا بول رہا ہے، اس کے بولنے کا مقصد کیا ہے، اور وہ کام کیا کر رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ میری ویڈیو تھی، آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھا، اور لاسٹ میں میں وہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔